السلام علیکم۔ تو آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو میڈیا آج کل کا جو ہمارا میڈیا ہے، جو کہتے ہیں کہ آزاد ہے، بڑا آزاد ہے، وہ اس ٹائم پہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ہی بتا رہا ہے۔ تو کل میں ایک صحافی کو سن رہا تھا، نام میں آگے چل کے اس کا ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ بڑا نیوٹرل بندہ ہے وہ، مطلب کچھ بھی جو بات صحیح ہوگی صحیح بولے گا، جو غلط ہوگی غلط بولے گا، کیونکہ وہ اس پہ یوٹیوب چینل پہ تھا۔ تو یوٹیوب پہ ہونے کے باوجود مطلب ان لوگوں کو شروع سے ہی یہ غلام ہے نا۔ آپ لوگ ان کو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ ان کا ذہن ہی غلامی والا ہے۔ جو پہلے میڈیا میں ہوتے تھے، میڈیا سے اٹھ کے یہ انہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنا لیے ہیں، تو ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے کہ یار یہ اب آزاد ہو گئے ہیں۔ آزاد نہیں ہوئی بھائی۔ تو میں اس کی آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو میں پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے ان صاحب سے کہ اگر تحریک لبیک فسادی ہے، اگر تحریک لبیک فسادی ہے تو آپ لوگوں نے معاہدہ کیوں کیا؟ شیخ رشید صاحب کل جو ان کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ تو جب آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ تحریک لبیک غلط ہے تو آپ لوگوں نے ایسا معاہدہ کیوں کیا؟ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ 20 اپریل تک ٹائم تھا، یا کچھ بھی آپ لوگ جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر 20 تاریخ تک ٹائم ہے، آپ مسلمان ہیں نا، تو آپ 20 تاریخ کو نکال دو سفیر کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تحریک لبیک پوری آپ کے ساتھ ہے۔ تو دوسری بات یہ رہی کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ پولیس پہ پتھراؤ ہوا ہے جی، پولیس کے تقریباً کوئی 3 اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے بقول۔ تو میں جیسے جیسے دیکھ رہا ہوں کہ دھرنے ہوئے تھے، پی ٹی آئی نے دھرنے دیا تھا، 126 دن دھرنا رہا، وہاں پہ ناچ گانا ہوتا رہا، وہ تو آپ سائڈ پہ رکھ دیں ایک۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ تھوڑے دن پہلے لے لیں، پی ڈی ایم کے دھرنے ہوئے ہیں، اس سے آپ آگے چلے جائیں تو اور لانگ مارچ۔ اچھا، وہ کون سا لانگ مارچ ہے جی؟ میرا جسم میری مرضی۔ تو اس کو ان لوگوں نے بڑا پروٹوکول دیا نا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کس طرح پروٹوکول، سیکورٹی۔ یار آپ لوگ کون سے اسلام کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ ملک کس لیے بنا ہے ہمارا؟ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب میں اس وقت یہ دھرنا جب اسٹارٹ ہونے لگا تھا تو میں آ رہا تھا گھر سے لاہور کی جانب، تو راستے میں تقریباً یہ ایشو ہو چکا تھا نا۔ تو میں راستے پہ موٹر وے پہ دیکھ رہا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، پولیس کی گاڑیاں اور ریڈی منگوانے کا کیا مقصد تھا؟ اچھا، دوسرے کچھ اہم سوال ہیں، میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں، ٹائم بھی کم ہے تو جتنے جلدی ہو سکے میں اس کو ختم کروں گا۔ تو یہاں پہ اس صاحب نے کہا ہے جو جس کی ویڈیو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ یہ کیسے عاشق کے رسول ہیں جو سڑکوں پہ ہیں۔ اچھا، ایک عام آدمی کو تکلیف ہے، ایمبولینس روکی ہوئی ہیں، پولیس کو مارا جا رہا ہے۔ اچھا، سعد رضوی کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجہ؟ تو ان صاحب کا کہنا تھا کہ باقی سوال کے بعد میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ تو ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو ٹی ایل پی کے ایک بندے نے ان کے اوپر ایف آئی آر کروائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، مان لیتے ایف آئی آر ہوئی تھی، تو آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ 20 اپریل سے پہلے ہی آپ کو ایف آئی آر یاد آنی تھی؟ جس رات انہوں نے بات کی کہ ہم 20 اپریل کو نکلیں گے، آپ کو صبح وہ ایف آئی آر یاد آنی تھی؟ اچھا، اس کے علاوہ ان کو آپ نے اٹھا لیا ہے 15-20 منٹ، ہمارے علاقے کے کچھ کارکن ہیں، 15-20 منٹ ان کی گرفتاری سے پہلے ان کو اٹھا لیا، کیوں بھائی؟ آپ کے باپ کا ملک ہے یا آپ لوگوں نے ملک خریدا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سمجھنے والے کو سمجھ آ جائیں گی کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے اور ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو دکھا رہے ہیں کہ اچھا، وہ صاحب کہتے تھے کہ ایک عام آدمی کو تکلیف ہے، تو چلتے ہیں جی، ایک عام آدمی کو تکلیف ہے۔ یار ایک عام آدمی کو تکلیف کس نے دی؟ تم لوگوں نے دھرنے دیے، تم لوگوں نے دی؟ اچھا، ایک عام آدمی کو تکلیف بے نظیر کی جب وفات ہوئی تھی اس وقت نہیں ہوئی؟ اچھا، اس کے علاوہ میں تو جتنا بھی یہاں پہ جا رہا ہوں، ایک عام آدمی کو تکلیف نہیں ہے۔ جن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ عاشق رسول کو جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے آ رہے ہیں، ان کو جو منافقین ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ایک بات یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان میں گستاخی، اس سے بڑھ کر آپ کی تکلیف ہے؟ اب کس تکلیف کی بات کرتے ہیں؟ اچھا، دوسرا اس بندے نے کہا تھا کہ ایمبولینس روکی جا رہی ہیں، تو بھائی میرے، میں خود دھرنے میں شامل تھا، ہم نے خود ایمبولینس کو راہ دیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ساتھ میں ایک کال کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب جہاں جاتے ہیں VIP پروٹوکول کی بات کرتے تھے نا آپ لوگ، تو اب کیوں لے رہے ہیں؟ ایک ایمبولینس کو تقریباً لوائقین اس کے تھے، بندہ وفات پا چکا تھا، وہ اس کو لے کے گھر جا رہے تھے، کوئی آدھا گھنٹہ اس کو روکے رکھا، صرف پرائم منسٹر صاحب گزر رہے ہیں بھائی، اور ساتھ پولیس کو مارا گیا جی۔ اچھا، پہلا دن دھرنے کا، پولیس نے آ کے شیلنگ کی، اس کے بعد فائرنگ، پتھراؤ، تو یار جوابی کارروائی تو آنی تھی۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ لوگ جیسے ہی سمجھ لیں، آپ لوگوں نے پہلے دن PTM پہ دھاوا کیوں نہیں بولا؟ ٹھیک ہے، اتنے دھرنے ہوئے پہلے دن ان پہ دھاوا کیوں نہیں بولا؟ صرف آپ کو TLP ملی تھی، کیوں؟ آپ لوگ بکی ہوئی ہو نا باہر کے، آپ لوگ غلام ہو، ذہنی طور پہ آپ لوگ غلام ہو، اسی وجہ سے آپ کا یہی حال ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم سفیر کو نکالتے ہیں تو 27 یورپی یونین کے جو ممالک ہیں وہ ہم سے کٹ ہو کر رہ جائیں گے، وہ ہمیں تجارت ہمارے ساتھ نہیں کریں گے اور معاملات ہمارے ساتھ نہیں کریں گے۔ تو یار یہ چیز آپ لوگوں کو معاہدہ کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ میرا ذہن تو جو مانتا ہے کہ یہ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہ TLP کے آنے سے پہلے ہی آپ اس سفیر کو دفع کرتے اور بتاتے کہ ہم مسلمان حکمران ہیں، ہمارے اندر اب پاور ہے، لیکن نہیں، آپ لوگوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا، 6 مہینے کے بعد بھی آپ لوگ ایک جو حق پہ ہیں ان کو مار رہے ہو اور اوپر سے ان کے اوپر ہی الزام لگا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسا اسلامی جمہوریت پاکستان، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اچھا، کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، بختر بند گاڑی تھی، وہ آئی، 2 بندوں کو نیچے کچل کے چلی گئی، پبلک اس کو آوازیں دیتی رہی کہ نیچے بندے ہیں، انہوں نے پھر ریورس کی، پھر اس کے اوپر چڑھائی۔ یار تم کس سائڈ پہ جا رہے ہو؟ اللہ کو منہ بھی تو دکھانا ہے، اور 27 یورپی یونین اگر علیحدہ ہو سکتے ہیں تو پھر بھی تم کھا سکتے ہو، کیوں کھا سکتے ہو؟ کہ جب تک تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور 27 یورپی یونین کے ممالک کچھ نہیں کریں گے۔ جب اللہ پاک ناراض ہو گیا نا، پھر یہ ملک ادھر رہ جائے گا، تم بھی ادھر رہ جاؤ گے اور دیکھتے رہو گے۔ صرف بول نیوز جو ہے وہ میں اب سن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ صحافی صاحب تھے جی، عمران خان اینکر، بڑا اپنے آپ کو فلاں فلاں کہتے ہیں، اب تو ان کی اصلیت یہ ہے۔ میں الحمدللہ ان کو انفالو کر چکا ہوں، TLP کے جتنے بھی میرے عزیز میرے دوست ہیں سب اس کو انفالو کریں، اگر کسی نے غلطی سے فالو کیا ہوا ہے تو، کیونکہ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بول نیوز اس ٹائم پہ میرے خیال میں جتنی سچائی انہوں نے بتائی ہے، ہو سکتا ہے شاید کسی نے بتائی ہو۔ تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔